ایک تو دریائے سندھ میں ہم نے پہلے بھی یہ خبر دی تھی کہ سونا وہاں سے نکلتا ہے، اور نیب نے آج جنگ اخبار میں ایک خبر چھپی ہے، نیب کے اعداد و شمار ہیں کہ جو اٹک کے نزدیک اگر ایک ایکسیویٹر جو ہے وہ 1 تولہ سونا روزانہ نکالے، 15 گرام سونا نکالے، تو یہ 300 صرف ایک ایکسیویٹر 365 تولہ جو ہے سونا بنتا ہے۔ لاہور سے کراچی تک بلٹ ٹرین چلانے کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 6.8 بلین ڈالر کی مالیت سے یہ بلٹ ٹرین چلے گی۔ تیسری خوشخبری یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ JF تھنڈر لینے کے لیے تیار ہے، اور پاکستانی جو ہے وہ جہاز خریدنے کے لیے تیار ہے۔ ان کے میں 80 سالہ جو جشن منایا جا رہا ہے، وہاں پر پاکستان فاتح طور پر شامل ہو رہا ہے۔ اور ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے معروف لکھاری جناب اور ڈاکٹر اکرام الحق، معیشت کے ماہر، پولیٹیکل اکانومی پر گہری نگاہ۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے ہی ہم نے دیکھا، میں نے جب IPPs کے بارے میں فائنانشل ٹائمز میں 2013-14 میں ایک سٹوری دیکھی تو میرے کانوں سے تو دھواں نکل گیا۔ وہ سٹوری کوئی ڈاکٹر کمال ہیں، ان کو کوٹ کیا گیا تھا فائنانشل ٹائمز میں۔ اب پتہ چلا کہ یہ جو RLNG کا جو یہاں ہم نے پلیٹ فارم بنایا تھا، آپ کا بھی آرٹیکل تھا اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کے، جی $50 بلین کا ٹیکہ، اینڈ سیکنڈلی کہ کیپیسٹی پیمنٹ اس میں بھی رکھ دی۔ گویا اب ہمارے پاس گیس ہے، نہ وہ نکال سکتے ہیں اور نہ ان سے خریدنے سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ تو 2014 میں شاید خاقان عباسی صاحب نے معاہدہ کیا تھا۔ واٹس یور ٹیک آن دس سر؟ بہت شکریہ قائد صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بہت عرصے سے اس بات پہ لکھتے رہے ہیں، اور اس دفعہ کا جو آپ نے پیس کا ذکر کیا، اس میں ارشد عباسی صاحب بھی میرے ساتھ تھے، وہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، اور میرا بھی اس پہ کام تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو بہت زیادہ شادی آنے پہ جائیں گے، جیسے IPPs کے وقت تھا، اور کہا گیا جی ہم نے بہترین جو ہے وہ ڈیل کی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ہر چیز ہمارے لیے گیم چینجر ہوتی ہے، کیونکہ جب کک بیکس ملتے ہیں تو وہ ان کے لیے تو گیم چینجر ہی ہوتا ہے، مگر وہ قوم کو مسلسل دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جو سارے معاہدے ہیں، نہ کسی پارلیمنٹ میں پیش کیے جاتے ہیں، نہ ان پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں اصول ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی لانگ ٹرم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو پارلیمنٹ میں بھی رکھنا ہے اور لوگوں کو بھی ڈیبیٹ کا موقع دینا ہے۔ مگر کہانی وہی ہے، چاہے وہ IPPs ہوں یا یہ RLNG کے معاہدے ہوں، کہ جب کک بیک مل جائے پھر سب کچھ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے جو فکس ریٹ کا معاہدہ آج کر لیا، کل آنے والے دنوں میں آپ کی اتنی کھپت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، دنیا کی مارکیٹ کہاں جائے گی۔ اور یہ RLNG کا جو فارمولہ انہوں نے رکھا تھا، اس کا کوئی تعلق جو تھا آئل کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا، حالانکہ دونوں کا آپس میں کچھ لینا دینا انٹرنیشنل مارکیٹس کے لحاظ سے بھی نہیں تھا۔ تو کچھ بس لوور وائسز تھی، جس میں انجینئر ارشد عباسی صاحب کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کہ اس وقت انہوں نے اور ہم نے کچھ اور لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، اور بہت میڈیا نے اور سب لوگوں نے اس کے اوپر کہا کہ جی یہ تو ہر وقت بس تنقید برائے تنقید ہی کرتے ہیں۔ مگر اب دیکھ لیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، کہ اس وقت ہمیں ان سے کویت گورنمنٹ سے اب ہم ریکویسٹ کرنے چلے ہیں کہ جی اس کو آپ نظر ثانی فرما لیں، کیونکہ ہم اچھا ڈاکٹر صاحب، معافی چاہتا ہوں، آپ نے ایک اور بات لکھی ہے جسے میں چاہتا ہوں، میں انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں روک رہا ہوں، کہ یہاں پر ہماری ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، یعنی بجلی کی۔ جی اصل میں ہوا یہی، دیکھیے ہم نے انڈسٹریلائزیشن کو تباہ کیا ہے، ہم نے جو ہے وہ ٹریڈنگ کے لیے، اور جہاں اس میں بھی فراڈ کے لیے، جس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کتنی انڈر انویسٹنگ، یعنی یہ ملک کو ہم نے ہر طرح کی جو رینٹ سیکنگ ہے، جو مافیا کا ماجگا بنا دیا ہے۔ تو اگر یہ معاہدے اس وقت اس لحاظ سے کیے گئے تھے کہ آنے والے دنوں میں ہماری ڈیمانڈ بڑھے گی، تو ڈیمانڈ تو کم ہوئی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ 2022 سے لے کر آج تک جب PDM کی گورنمنٹ آئی تھی، ہمیں فسکل پہ تو جو نقصان ہوا ہی ہوا، اور ہم نے ناجائز ٹیکسز لگا کے انڈسٹری بھی تباہ کر دی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب 2016 میں جو یہ معاہدے کیے گئے تھے LNG کے، اور پھر اس میں 2021 میں بھی PTI گورنمنٹ نے بھی کیا تھا، یہ لانگ ٹرم معاہدے تھے، اور اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ 177 کارگو جو ہیں وہ ہم نے کہا ہے کہ ان کو مؤخر کر دیا جائے، $5.8 بلین کے وہ بنتے ہیں، اور قطر کو ہم جو ہے وہ بالکل منانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ان کو مؤخر کر دیا جائے۔ اگر یہ مؤخر نہیں ہوتے تو ڈاکٹر صاحب اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ 400 MMCFD گیس کے کنویں اگر بند ہو گئے تو وہ دوبارہ جو ہے وہ گیس جو ہے وہ دریافت نہیں ہو سکے گی، اس کا کتنا نقصان ہو جائے گا؟ اور اس کے بعد علاوہ جو ہے وہ فرنس آئل جو کہ ہم اس لیے ایکسپورٹ کر رہے ہیں کہ LNG جو ہے وہ ہمارے پاس سرپلس ہے،
تو اس کا بھی نقصان ایک طرف ہے، تو یہ بہت بڑا نقصان جو ہے وہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے سر۔ جی میاں صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ دراصل دونوں ایلیمنٹ اس میں ہیں۔ ایک تو ہمارے وقت جو لوگ فیزیبلٹیز بناتے ہیں، جو آگے آنے والے دنوں کا نقشہ پیش کرتے ہیں، ان کی قابلیت یہاں خاص طور پر ایکسپوز ہوئی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ بیوروکریٹک ورک ہوتا ہے اور اوپر سیاسی لوگ، تو میں نے عرض کیا ان کے تو اپنے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے عوام کو بیوقوف بنائیں اور بس اپنی جیب گرم کریں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسے معاہدے کر بھی لیے تھے تو ہمیں پھر یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ہم نے یہ لانگ ٹرم کمٹمنٹس پوری کرنی ہے تو ہمیں ان کا کوئی اور استعمال ہمارے ذہن میں ہے کہ نہیں، کوئی پلان بی ہے، کوئی پلان سی ہے۔ سمجھیے کہ اگر یہاں ڈیمانڈ کم ہو رہی تھی تو کیا ہم اسے کہیں اور یوز کر سکتے تھے۔ اور میں ایک چیز کے بالکل سخت خلاف ہوں کہ اس طرح کی ڈیلز گورنمنٹس کو کرنی نہیں چاہیے۔ دیکھیے، اگر کسی کو انرجی چاہیے تھی انڈسٹری کو تو وہ انہیں ہم اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے 22 بلین ڈالر کی فگر آپ نے دی، 50 یہ کتنا لانگ ٹرم میں ہے؟ 130 بلین ڈالر کا تو ٹوٹل آدھا قرضہ تو یہ بن جاتا ہے ہمارا، آلموسٹ ہاف۔ تو ڈاکٹر صاحب کتنا لاس ہوگا پاکستان کو، اور کیا کسی کو کوئی پوچھے گا ان پر یا چلتا رہے گا ایسے ہی؟ ایسے سب چلتا رہے گا۔ دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی ہم اپنے اکنامک ماڈل ڈٹرمن نہیں کر پا رہے۔ کیا ہم ایک سوشلسٹ ریاست ہیں جہاں اس طرح کی پلاننگ کی جائے کہ ریاست خود امپورٹ کرنا شروع کر دے، بجلی کی قیمت خود ڈٹرمن کرے، بجلی کے کارخانے خود چلائے؟ دیکھیے، یہ ہوتا ہی ہے دنیا میں کہ اگر آپ ایک اکنامک ماڈل بنانا چاہتے ہیں تو آپ انڈسٹری کو کہتے ہیں کہ یار جہاں سے سستی ملی ہے خود امپورٹ کر لو بھائی، اپنے ڈالر ارینج کرو، جو جی چاہتا ہے کرو۔ اگر اس کو فیزیبل ہوتا وہ منگوا لیتا۔ آپ 30 سال کے لیے کیوں اپنے آپ کو ایک معاہدے میں باندھ رہے ہیں جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کل کو کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، دنیا کے کیا حالات ہوں گے؟ اور پھر آپ کو جیسے ہم کیپیسٹی پیمنٹس کر کے ہمارا برا حال ہو گیا، ہم مہنگی اتنی بجلی پیدا کر رہے ہیں، اس کو یوٹیلائز کر لیں تو شاید ختم ہو جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب کوئی سبیل ہے اس سے نکلنے کی، یا اسی طرح بھگتے رہیں گے 2032 تک؟ جی، اس کو بھگتتے رہیں گے۔ دیکھیے، یہ مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ کا انرجی کرائسس جو ہے اس کو جب تک آپ ہولسٹیکلی سالو نہیں کریں گے، اسٹرکچرلی سالو نہیں کریں گے، اپنی جان نہیں چھڑائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے یہ کاروبار کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ بجلی کا کاروبار کرنا حکومت کا کوئی کام نہیں ہے۔ کوئی دنیا کے ممالک میں بجلی جو ہے وہ کمپنیز پروڈیوس کرتی ہیں اور صارفین کو مناسب ریٹ پہ دیتی ہیں۔ حکومت کوئی رسک لیتی نہیں اس میں۔ ہمارے ہاں ہر چیز کے اندر جو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر چند بابو ہی فیصلہ کریں گے اور ان کے اوپر جب سیاستدانی۔ اب اگر کسی کو دور دراز علاقے میں بجلی چاہیے وہ تو ملے گی نہیں، کسی کو وہاں آئرن لائن چاہیے وہاں تو وہ سر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ قطر مان جائے گا اور قطر 2032 تک یا 31 تک اس کو مؤخر کر دے گا اور ہم جو ہیں وہ 5.8 بلین ڈالر کے اس پلنٹی کے خمیازے سے جو ہے وہ جان چھڑا لیں گے؟ دیکھیں، جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ جب ہم جا کر رونا دھونا مچاتے ہیں وہ کر تو لیتے ہیں، مگر اس سے یہ ایک تاثر بالکل سامنے آتا ہے کہ ایک تو جو پہلے اس معاہدوں کے اندر کچھ لوگوں نے وہاں بیٹھ کر، آپ کو یاد ہے کویت میں کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سیف الرحمان، کیا کیا لوگوں نے کام کیا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ یار اس وقت آپ کک بیکس لینے میں تو بہت ہوشیار تھے، اب آپ سے یہ معاہدہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ لیکن دوسرے ملک کی ساکھ تو خراب ہوتی ہے نا۔ چلیے اگر ہم مان بھی لیں مفروضے کے طور پر، چلے کویت ہمیں کہہ بھی دے گا چلے یا ہم نے چھوڑ دیا یہ سارا کام، مگر اس سے ہماری ساکھ اتنی متاثر ہوئی کہ ہم کوئی بھی معاہدہ نہ عقل مندی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور نہ نبھا سکتے ہیں۔ تو میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی چیزوں کو درست نہیں کیا تو یہ ایسے چلتی رہیں گی، پھر کل کوئی اور اسکینڈل نکل آئے گا۔ اچھا میاں صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو خبریں ہیں وہ ذرا فرمائیے گا اور پھر ڈاکٹر صاحب سے ان خبروں پر تجزیہ لیتے ہیں۔ کیا ایکسکلوسیو ہے آپ کے پاس میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، اس میں خوشخبریاں ہیں، 5 بڑی خوشخبریاں ہیں جو کہ اب سامنے آئی ہیں۔ ایک تو دریائے سندھ میں ہم نے پہلے بھی یہ خبر دی تھی کہ سونا وہاں سے نکلتا ہے، اور نیب نے آج جنگ اخبار میں ایک خبر چھپی ہے، نیب کے اعداد و شمار ہیں کہ جو اٹک کے نزدیک ایکسیویٹر وہاں لگے ہوئے ہیں، وہاں ایک ایکسیویٹر جو ہے وہ ایک ہفتے میں 75 کروڑ سے 1 ارب روپے کا سونا جو ہے وہاں سے نکالتا ہے، اور وہاں پر 1500 ایکسیویٹر لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ داسو سے گلگت تک دیکھ لیں تو وہاں پر بھی ہزاروں ایکسیویٹر ہیں۔ اگر ایک ایکسیویٹر جو ہے وہ 1 تولہ سونا روزانہ نکالے، 15 گرام سونا نکالے، تو یہ 300 صرف ایک ایکسیویٹر 365 تولہ جو ہے سونا بنتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو تخمینہ سامنے آیا ہے وہ 36,000 ارب روپے کا تخمینہ سامنے آیا۔ اگر اس طرح حکومت جو ہے باقاعدہ طور پر اس کو ایز اے پروجیکٹ لے
تو دریائے سندھ کے کنارے سے اتنا مالیت کا سونا جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ دوسری بڑی خبر قائد صاحب یہ ہے کہ چین کی مدد سے لاہور سے کراچی تک بلٹ ٹرین چلانے کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 6.8 بلین ڈالر کی مالیت سے یہ بلٹ ٹرین چلے گی، 250 کلومیٹر فی کلومیٹر سے کی رفتار سے چلے گی۔ 5 گھنٹوں میں لاہور سے کراچی سفر جو ہے ہو جائے گا۔ 2030 میں اس کو مکمل ہونا ہے پروجیکٹ کو، اور یہ پروجیکٹ وسیع ہوگا، یہ کھنجرات سے لے کر گوادر تک جو ہے وہ جائے گا، لیکن یہ پہلا فیز جو ہے اس کا مکمل ہوگا۔ تیسری خوشخبری تیسری خوشخبری میں دینے جا رہا ہوں۔ تیسری خوشخبری یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ JF تھنڈر لینے کے لیے تیار ہے، اور پاکستانی جو ہے وہ جہاز خریدنے کے لیے تیار ہے۔ اس حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے، اس کی دلچسپی سامنے آئی ہے۔ اور خوشخبری یہ بھی ہے کہ چین کے میں 80 سالہ جو جشن منایا جا رہا ہے، وہاں پر پاکستان فاتح طور پر شامل ہو رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے پیوٹن بھی آ رہے ہیں، دیگر جو عالمی رہنما بھی آ رہے ہیں، اور پاکستان سے وزیر اعظم پاکستان بڑی مہربانی ان کی، بلکہ میں یہی کہوں گا میاں صاحب مجھے اجازت دیجیے، جو ہے وہ فاتح طور پر وہاں پر شامل ہوں گے۔ میاں صاحب مجھے اجازت دیجیے، یہ خوشخبری ہے کہ پاکستان جدید ترین اسلحہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بنائے گا، اور بڑے جدید ترین جہاز جو ہیں اس کا جو ہے کارخانہ پاکستان کے اندر لگنے جا رہا ہے۔ یہ بڑی خوشخبری ہے، اچھی بات ہے میاں صاحب، میں بہت شکریہ آپ کا۔ حضور یہ جو ڈاکٹر صاحب ہم نے جو لاہور کی ٹرین بنائی تھی، تب جو خبریں چھپی تھی، فاروق سلیم صاحب نے کہا تھا کہ یہ 2.5 لاکھ لوگوں کو کیٹر کرے گی، اور جتنے پیسوں میں بن رہی ہے ان 2.5 لاکھ لوگوں کو ایک سوزوکی گاڑی لے کے دی جا سکتی ہے ان پیسوں میں۔ کیا یہ دنیا کی مہنگی ترین ٹرین ہم نے چلائی تھی ڈاکٹر صاحب؟ یہ تصور غلط ہے یا درست ہے؟ جی یہ بالکل درست ہے، بلکہ یہاں بہت بڑا جو ڈیٹ کیپ کریٹ ہو رہا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ سی پیک کا حصہ بنا گیا، اور اس کے بعد یہ جو قرضہ ہم نے لیا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ چائنیز نے تقریباً ہم سے 18 سے 19% انشورنس ڈال کر اس کا ریٹرن مانگا۔ بجلی اتنی مہنگی ہے اور اس پہ یہ چل رہی ہے، اور لاہور کے لیے تو یہ سمجھے پنجاب حکومت کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن گیا ہے۔ اور ساری دنیا میں اصول ہوتا ہے، اگر لاہور والوں کو کوئی اپنی اچھی ٹرانسپورٹ چاہیے تو اس کے لیے ٹیکس ادا کرے، اور ایسی فیسیلٹی عام لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ لوگ لاہور میں اتنے امیر لوگ ہیں، ان سے ٹیکس کیوں نہیں لیتی حکومت، اور اس سے اپنی جو پبلک فائنینس ہے، جو پبلک یوٹیلیٹیز کی چیزیں ہیں وہ پوری کیوں نہیں کرتی۔ ابھی خبروں میں بھی آپ دیکھیے کہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سونے کی تلاش جو ہے، وہ ذرے تو وہاں سے اوپر سے گلیشیئر سے آ ہی رہے ہوتے ہیں، کیا ذروں کو کلیکٹ کر کے ہم اس کی جو پروسیسنگ کر کے اس کو گولڈ بارز میں بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے؟ دیکھیے ریسورسز تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار دیے ہیں۔ یہی رہنمائی آپ سے لینا چاہوں گا۔ ایک تو سونے کی بات ہے کہ بہت بڑا ڈپازٹ جو ہے وہ دریائے سندھ میں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اب تیل اور گیس کی تلاش کے لیے بہت سی کمپنیاں پاکستان میں آ رہی ہیں، اور بڑی کمپنیاں جو امریکن کمپنیاں ہیں وہ بھی پاکستان میں آ رہی ہیں، آف شور آن شور جو ہے بلاکس ایوارڈ ہونے جا رہے ہیں۔ اور تیسری جو خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریئر وہ معدنیات ہیں وہ 13 میں سے 12 جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں۔ تو اتنی بڑی دولت پاکستان کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر ہم تمام قرضے اتار سکتے ہیں۔ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ جہاں تک ہماری قدرتی وسائل کا تعلق ہے، ہم دنیا کے ان چند خوش قسمت ممالک میں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل دی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔